الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے تھے۔ اب اگر اس کو سمجھیں تو گویا اس کو تین جگہ تقسیم کریں۔ ایک ابو سفیان کا قافلہ جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا، اور اس نے جب مکہ اطلاع دی تھی تو مکہ میں ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر جس میں 1300 لوگ تھے وہ مکہ سے روانہ ہو گئے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام 313 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے آپ نکلے تھے۔ تو یہ گویا تین جہت میں، تین جگہوں پر اور تین حصوں میں بیک وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو متعین فرما دیا تھا جو خبریں لا کر دیا کرتے تھے، جن کو انٹیلیجنس بھی کہا جا سکتا ہے، خفیہ محکمے کے دو لوگ تھے، یہ بھی ان کو نام دیا جا سکتا ہے۔ ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ علاقے کی اور لشکروں کی صورتحال کی اطلاع پہنچائیں اور اس کی اطلاع دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو مدینے سے نکلنے کے بعد میں روحہ ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا تھا روحہ میں، اور وہیں سے صغار صحابہ جو چھوٹے صحابہ تھے ان کو وہیں سے آپ نے واپس فرمایا تھا۔ روحہ اصل میں ایک کنویں کا نام ہے جس کو بئر روحہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں، عام طور پر لوگ روحہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں جب قیام ہوتا ہے تو قیام کے دوران اپنی ٹیکسی لوگ کر کے روحہ جاتے ہیں۔ وہاں پر کنواں ہے جس کو بئر روحہ کہا جاتا ہے، جس میں 70 انبیاء کرام نے جس چشمے اور کنویں سے پانی پیا ہے۔ اور اسی طریقے سے احادیث میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کنویں کا پانی پیٹ کے تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ تو لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں وہاں سے پانی لے کر بھی آتے ہیں۔ خوب لوگ جاتے ہیں روحہ مدینہ منورہ سے، اور چونکہ حضور نے فرمایا تو بہرحال پیٹ کی تمام بیماریوں کی اس کے اندر شفا ہے، تو حضور نے پہلا قیام وہاں پر فرمایا تھا روحہ میں، اور اس کے بعد میں صحابہ کرام جو چھوٹے صحابہ تھے ان کو وہاں سے واپس کر دیا تھا۔ پھر آپ جب چلے تو دوسری جگہ جو آپ نے پڑاؤ کیا اس کو سفرہ کہتے ہیں۔ سفرہ میں آپ علیہ السلام نے قیام کیا، اور آپ کو پھر وہاں ان دو صحابہ نے اطلاع دی کہ مکہ سے ابو جہل کی قیادت میں 1300 لوگ آ رہے ہیں، پورے ساز و سامان اور پورے ہتھیار کے ساتھ۔ تو اب تو نوعیت بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے تھے مدینہ سے، وہ ابو سفیان کا جو قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اور جو تجارتی قافلہ ہوتا ہے اس میں عام طور پر سامان جنگ زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور زیادہ لڑنے بھڑنے والے افراد بھی اس میں نہیں ہوتے، لیکن اب نوعیت بدل گئی تھی۔ اب جب نوعیت بدل گئی تو سفرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا، گویا مشورہ بھی کیا صحابہ سے، اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب ہماری نوعیت تبدیل ہو گئی، اب ہمیں دونوں میں سے کسی سے بھی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے بھی مقابلہ ہو سکتا ہے، اور ابو جہل کا لشکر جو آ رہا ہے مکہ سے، اس سے بھی ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار میں سے تھے، اور انصار میں ان کی وہی حیثیت تھے
جو مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جہاں لے کر جائیں ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، چاہے جہاں آپ ہم کو لے کر جائیں. اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ ان سے جنگ کریں تو ہم ان سے جنگ کریں گے، اگر آپ صلح کر لیں گے تو ہم صلح کر لیں گے. اس موقع پر انصار کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اگر آپ ہم کو آگ میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم آپ سے یہ سوال پلٹ کر نہیں کریں گے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. اور انصار میں سے صحابہ نے فرمایا تھا کہ حضور جو مال ہمارے پاس ہے اور جو آپ جس مال کو ہم سے لے اور خرچ کریں، ہمیں اس مال سے جو مال ہمارے پاس رہ جائے یہ خرچ کیا ہوا مال زیادہ محبوب ہے. اور حضور کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم جنگوں کے بڑے ماہر ہیں، آپ جب ہمیں جنگ میں جھونکیں گے اور اس کے بعد میں پھر جب ہماری جنگی چالوں کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کا دل خوش ہوگا، اور ہم کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. اور پھر حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر بالفرض کہیں شکست ہو گئی اس لشکر کو تو جو لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں وہ بھی آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں اور آپ کے لیے جان دینے والے ہیں. اگر یہ لشکر شکست کھا جائے گا تو وہ دوسرا لشکر آپ کے لیے تیار بیٹھا ہے جو آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہے. جب یہ تقریر کی ہے صفرہ میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، اور گویا انصار نے اس وقت اپنی وفاداری کی جو آخری حد ہو سکتی تھی اور اپنی وفاداری کا جو آخری ثبوت ہو سکتا تھا وہ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم جانوں کا نذرانہ مالوں کا نذرانہ آپ پر نچھاور کر دیں گے، لیکن آپ کو تنہا چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے. یہ صفرہ کے مقام پر حضرات انصار نے یہ تقریر فرمائی. اب دو صورتحال تھیں، ایک تو ابو سفیان کا قافلہ جو ملک شام سے آ رہا تھا، اور دوسرا ابو جہل کا لشکر جو مکہ سے آ رہا تھا. تو حضور علیہ السلام نے انہی دو صحابہ کو بھیجا کہ دیکھو ابو سفیان کے لشکر کی لوکیشن معلوم کرو. اور عام طور پر اس زمانے میں جو لوکیشن معلوم کرنے کا ذریعہ ہوتا تھا وہ پانی کا چشمہ ہوتا تھا، کہ جہاں پانی کا چشمہ ہوتا تھا وہاں قافلے بھی رکا کرتے تھے. تو یہ دو صحابہ چلتے رہے جو ملک شام کا راستہ تھا وہاں، تو دیکھا کہ ایک جگہ پانی کا چشمہ ہے. تو اس پانی کے چشمے کے قریب یہ جب گئے تو دیکھا کہ دو خاتون ہیں آ رہی ہیں اور وہ دونوں آپس میں بات کر رہی ہیں. ایک کہہ رہی ہے کہ تم میرا قرضہ کب دو گی، ایک خاتون دوسرے خاتون سے کہہ رہی کہ تم میرا قرضہ کب دو گی. تو دوسری خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، وہ اتنے دنوں میں یہاں آ جائے گا، وہ یہاں پڑاؤ کرے گا تو اس میں ہم کچھ مزدوری کریں گے اور مزدوری کرنے کے بعد جو ہم کو پیسے ملیں گے ہم تمہارا قرضہ اس سے ادا کر دیں گے. اور وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے چشمے کے پاس. تو اب ان دو صحابہ کو گویا یہ نوعیت معلوم ہو گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ فلاں دن اس علاقے میں آ کر پڑاؤ کرے گا اور قیام کرے گا. تو یہ چشمے کا پانی پیا اور اس کے بعد میں وہاں سے یہ حضرات واپس ہوئے. ادھر ابو سفیان بھی بڑے جنگجو تھے، بڑے ماہر تھے، انہوں نے بھی اپنے قافلے کو چھوڑ دیا تھا اور قافلے کو چھوڑ کر علاقے میں آ کر وہ بھی گویا انٹیلیجنس کا کام کر رہے تھے کہ جو حضور جس لشکر کو لے کر آئے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں اور اگر ہمارا ان کا آمنا سامنا ہوگا تو کہاں ہو سکتا ہے. تو وہ بھی انکوائری کر رہے تھے. چنانچہ وہ بھی اسی چشمے پر آ گئے جس چشمے سے یہ دو صحابہ رخصت ہو کر گئے تھے. اب جب اس ابو سفیان آئے تو دیکھا کہ وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے پوچھا کہ بھئی یثرب سے کچھ لوگ تو نہیں آئے تھے؟ تو
تو اس نے کہا کہ ہم یثرب کو تو نہیں جانتے کہ یثرب سے کچھ لوگ آئے ہوں، لیکن 2 لوگ آئے تھے یہاں، ابھی آپ کے آنے سے پہلے 2 لوگ یہاں آئے تھے اور وہ یہاں سے ہو کر گئے۔ تو ابو سفیان نے جو ان کی اونٹ کی مینگنی تھی اس کو اٹھایا، جو ان صحابہ کی جانوروں کی مینگنی تھی اس کو اٹھایا، اور اس کو اٹھانے کے بعد میں اس کو مسلا تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کھجور کی گٹھلی یثرب کی ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے گویا 2 صحابہ یہاں پر آئے تھے۔ ابو سفیان نے یہ پتہ کر لیا کہ یہ حضور کی خفیہ کے لوگ تھے اور ان کو ہماری لوکیشن معلوم ہو گئی ہے۔ یہ صحابہ کرام انہوں نے بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوعیت بتلا دی۔ اب ابو سفیان نے جب یہ دیکھ لیا تو پھر اپنے لشکر کو راستہ بدل دیا اور اپنے قافلے کو ساحل سمندر سے لے کر اور مدینہ منورہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جو خطرہ تھا ابو سفیان کو کہی کہ ہمارے لشکر پر حملہ نہ ہو جائے، تو اس خطرے سے گویا ابو سفیان باہر نکل گئے۔ اب وہاں سے مکہ سے ابو سفیان کی قیادت میں ایک لشکر 1300 لوگوں کا نکل چکا تھا۔ اب جو 1300 لوگوں کا لشکر وہاں سے نکلا تھا تو وہ مقام جحفہ ایک ہے، وہاں پر آ کر اس نے پڑاؤ کیا، ابو جہل کا لشکر، اور وہاں جب پڑاؤ کیا تو وہاں ان کو اطلاع یہ ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ حفاظت کے ساتھ نکل گیا ہے اور مکہ پہنچنے والا ہے۔ تو اس میں قریش کے قبیلے میں قبیلہ تھا بنو زہرہ، اس کے ایک سردار تھے اخنس ابن قریش، اخنس ابن شریق۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اب جب ہمارا قافلہ حفاظت کے ساتھ واپس مکہ جا رہا ہے تو ہم اب آگے نہیں جائیں گے، اب ہم آگے لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ اخنس ابن شریق نے وہیں سے واپسی کر لی اور ان کے ساتھ 300 لوگ تھے۔ تو آپ نے تاریخ اسلام میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا ہوگا کہ ان 313 کا مقابلہ 1000 سے ہوا تھا، لیکن اصل میں جب یہ مکہ سے نکلے تھے تو 1300 تھے، لیکن اب اخنس ابن شریق نے اپنے قبیلے زہرہ کے 300 لوگوں کے ساتھ وہاں سے واپس ہو گئے، تو اب یہ 1000 بچے۔ تو اور لوگوں نے بھی کہا ابو جہل سے کہ ہم بھی واپس ہوتے ہیں، تجارتی قافلہ تو صحیح سالم نکل گیا ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ابو جہل بڑا ترنگ میں تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور جانے کے بعد میں بدر پہنچیں گے، 3 دن وہاں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ناچیں گے اور گائیں گے، اور اس کے بعد خوشیاں منائیں گے، واپس ہو جائیں گے، کیونکہ 1000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی، تو گویا ابو جہل کا قتل ہونا یہ ابو جہل کو وہاں پہنچا رہا تھا۔ وہیں پر آتا ہے کہ جحفہ میں اسی لشکر کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جہیب۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے، اور وہ یہ آواز لگا رہا ہے کہ ابو جہل کہاں ہے، وہ اپنی قتل گاہ کی طرف چلے، اور امیہ بن خلف کہاں ہے، وہ اپنی قتل گاہ کی طرف چلے، عتبہ کہاں ہے، وہ اپنی قتل گاہ کی طرف چلے، شیبہ کہاں ہے، وہ اپنی قتل گاہ کی طرف چلے۔ تو گویا یہ خواب جہیب نے دیکھا، اور پھر جہیب نے یہ دیکھا کہ جو اس کے ساتھ اونٹ تھا تو وہ اونٹ کا برچھا اس کے کوہان میں اس نے لگا مارا تو خون جاری ہو گیا، اور پھر وہ اونٹ بتکا جب بھگا تو اس اونٹ کی چھینٹیں سارے قافلے والوں کے جو خیمے تھے ان پر پڑی۔ اب آپ کو یاد ہوگا حضرت عاتکہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، اور ایک خواب یہ جہیب نے بھی دیکھا۔ تو جب لوگوں نے ابو جہل سے تذکرہ کیا کہ جہیب نے یہ خواب دیکھا ہے اور جہیب یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ابو جہل نے کہا کیا کوئی نیا نبی پیدا ہو گیا، اور یہ سچے خواب تو نبی دیکھتے ہیں۔ تو پھر اس موقع پر ابو جہل نے کہا تھا کہ چلو بدر دیکھیں گے کون کس کو مارتا ہے،
اور کون کس کو قتل کرتا ہے، بدر تو چلو وہاں جا کر ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ اسی نشے اور اسی ترنگ میں تھا۔ اور چنانچہ یہ حضرات جو ہے پھر وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد میں بدر کے مقام پر یہ حضرات پہلے پہنچ گئے، یعنی یہ قریش کا لشکر جو 1000 کا تھا یہ بدر کے میدان میں حضور سے پہلے پہنچ گیا۔ اب جب یہ پہنچا وہاں تو اس نے جو اونچی جگہ تھی وہ جگہ اپنے حصے میں لے لیا، اور جو تھوڑی سخت زمین تھی وہ جگہ بھی اپنے حصے میں لے لیا، اور جہاں پانی تھا وہ جگہ بھی ان کے حصے میں آ گئی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ کو نشیب کا نیچے کا حصہ ملا، اور آپ کو ریتیلی زمین ملی، اور آپ کو وہ حصہ ملا جہاں پانی بھی نہیں تھا۔ تو گویا اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام مخلصین اور مؤمنین اسباب کے دائرے میں گویا اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ اونچی جگہ ان کے پاس تھی، نہ جو ہے پکی زمین ان کے پاس تھی پختہ، اور نہ اونچی جگہ ان کے پاس تھی۔ جو ریتیلی زمین تھی اس میں اونٹ کے پیر بھی دھس رہے تھے اور چلنے والوں کے پیر بھی دھس رہے تھے۔ لیکن اسی سفر میں جب آپ سفرہ سے آگے روانہ ہوئے ہیں تو جبرائیل تشریف لائے تھے جبرائیل، اور انہوں نے کہا تھا کہ حضور آپ آگے تشریف لے جائیں، اور احدت طائفتین، ابو سفیان یا ابو جہل، ان دونوں لشکروں میں سے کسی ایک لشکر پر اللہ آپ کو فتح دے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ مُتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّرْكِ، یہ پورا ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا مضمون بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ آپ چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں لشکروں میں سے کسی ایک لشکر پر آپ کو قابو دے گا اور آپ کسی ایک لشکر کو فتح کریں گے۔ ادھر انصار کی یہ جرأت مندانہ تقریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی، اور آپ بدر میں پہنچ گئے۔ اب جب بدر میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَطَرًا، اسی آیت میں آگے ہے کہ اللہ کی طرف سے نظام یہ ہوا کہ اللہ نے بارش برسا دی۔ اب جب اللہ نے بارش برسا دی اور پانی برس گیا تو چونکہ ان کو جو زمین ملی تھی وہ نیچے کی تھی، تو اوپر کا پانی جو گرتا ہے بارش میں وہ بھی نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ حوض بنا لو اور یہ بارش کا پانی جمع کر لو۔ وہ ریتیلی زمین جس میں پیر دھس رہے تھے، بارش ہو جانے کے بعد میں وہ زمین اچھی ہو گئی۔ ان کی جو سخت زمین تھی بارش ہوئی تو اس پہ پھسلن ہو گئی۔ تو اللہ کے جو اختیار میں ہے کہ اللہ نے بارش کو برسایا، اور بارش کو برسانے کے بعد میں جو صحابہ اکرام کے لیے سازگار ہو سکتا تھا وہ ایک بارش میں یہ تینوں چیزیں گویا ان کے حق میں ہو گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم اور کریم ذات، اور آپ رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا کہ اس حوض سے صحابہ بھی پانی پئیں، اپنے جانوروں کو پلائیں، اور جو ہمارے اپوزٹ لشکر ہے وہ بھی پانی پی سکتا ہے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا سکتا ہے اور پانی لے کر جا سکتا ہے۔ جبکہ آئے تھے مقابلے کے لیے، آئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے گویا ان کے لیے بھی پانی کا دروازہ کھلا رکھا۔ اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ سیرت کو سنیں، ہم تو اپنے بھائیوں کو پانی دینے کو تیار نہیں۔ اگر ہمارا سگا بھائی ہے اور کچھ رنجش ہو جائے تو ہمارے یہاں سمرسیبل لگی ہے تو ہم اس کو پانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ برادران وطن تو بہت دور کی بات ہے، ہم پڑوسیوں کو پانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور ہم آگے بڑھ کر کہیں کہ ہم مکاندار کرایہ دار کو پانی دینے کو تیار نہیں، وہ کہتا بس ایک بار بھرو باقی تم جانو تمہارا جانے کام۔ اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ دشمن بھی جو ہے وہ جو باوجود ہمارے مقابلے کے لیے آیا ہے، ہم وہ اس کو بھی پانی کی اجازت ہے۔ تو یہ سیرت کی کیوں سنائی جا رہی؟ سیرت اسی لیے سنائی جا رہی کہ ہم بھی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بنے، اور آپ بھی اس سیرت کو اپنانے والے بہرحال بنے۔ اب یہ آگے لکھا ہے کہ دو لوگ کفار میں سے پانی لینے کے لیے آئے۔ جب
پانی لینے کے لیے آئے تو صحابہ نے ان سے پوچھا یہ بتلاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل کے لشکر سے آئے. حضور نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل کے لشکر سے آئے. تو یہ صحابہ ان کو مارنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم ابو سفیان کے لشکر سے آئے ہو. تو انہوں نے جان بچانے کے لیے گویا کہا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے لشکر سے آئے. حضور نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ سچ بول رہے تھے تو تم نے ان کو مارا, اور جب وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو تم خاموش ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ اصل میں ابو جہل کے لشکر سے آئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا, گنتی بھی نہیں معلوم, لیکن بہت لوگ ہیں. تو حضور نے فرمایا کتنے؟ کہنے لگے بہت ہیں, تعداد نہیں معلوم. تو حضور نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس لشکر میں کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں, یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن 9 ایک دن 10. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کو جانے دو, 900 سے 1000 کی تعداد میں یہ لوگ ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے اونٹ کے ذبح ہونے سے فرمایا. اور یہ پوچھا تھا ان سے کہ یہ بتلاؤ کہ کون کون سردار آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ابو جہل بھی آیا ہے, امیہ بن خلف بھی آیا ہے, شیبہ بھی آیا ہے, عتبہ بن ربیعہ بھی آیا ہے, اور ولید ابن عتبہ بھی آیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو قریش نے اپنے سارے نوجوانوں کو پھینک دیا ہے, تمہاری طرف ڈال دیا ہے, اور حضور نے گویا یوں فرمایا کہ مکہ کی پوری لیڈرشپ وہ تمہارے قبضے میں آ چکی. اور پھر بہرحال وہ حضرات چلے گئے. اب یہاں بارش بھی ہو گئی تھی, پانی بھی اچھا ہو گیا تھا, اور پانی کا انتظام بھی ہو گیا تھا. اس کے بعد میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک چھپر نما, تھوڑا اونچی جگہ پر ایک چھپر بنا دیا جائے جہاں پر آپ جو ہے رہیں اور وہاں سے فوج کی آپ نگرانی کریں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنا دو. تو اس کو بنا دیا گیا. عربی میں چھپر کو عریش کہتے ہیں. اب وہ چھپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا. آپ میں سے دیکھا ہوگا جو لوگ بدر گئے ہوں گے, وہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسجد بنی ہوگی بدر کے میدان میں جس کو مسجد عریش کہتے ہیں. وہ مسجد عریش اسی جگہ پر بنی ہوئی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا گیا تھا بدر کے میدان میں, تاکہ اس بدر کی یادگار کے طور پر آج وہاں مسجد عریش بنا دی گئی ہے. تو وہی وہ جگہ ہے جہاں مسجد عریش بنی تھی کہ یہی میدان ہے بدر کا, اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا وہ عریش بنایا گیا تھا. تو آپ اس میں عریش کے اندر چلے گئے اپنے چھپکر کے اندر. اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے, اور اس میں کوئی اور آپ کے ساتھ نہیں تھا. اندر باہر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہتھیار لیے ہوئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس چھپر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ ہم لوگ مدینے سے چلے تھے, گرمی بہت سخت تھی, موسم بہت سخت تھا, تو بدر پہنچتے پہنچتے بہت تھکان تھا. تو تمام صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا دیا, اور تمام صحابہ اکرام بدر کے اس میں سو گئے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے رہے اور اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہے اس رات میں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیا اور میدان بدر کے معائنے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. حضرت عمر فرماتے میں تھا اور حضور تھا, اور حضور فرماتے ھذا مصرع فلان, یہاں فلاں آدمی قتل کیا جائے گا, ھذا مصرع فلان, یہاں فلانا آدمی مارا جائے گا. حضور علیہ السلام نے یہ بات سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی, اور پھر اس کے بعد تشریف لائے, صحابہ کو جگایا, اور جگانے کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی.
اور فجر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے دعا کی، اور اس کے بعد میں پھر یہ جو لشکر تھا 313 کا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صف بنائی. جیسے نمازوں کی صف درست کرتے تھے، ایسے ہی لشکر کی صف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمائی. تو نیزے کا جو الٹا حصہ تھا تو اس کو لے کر آپ لوگوں کے پیٹ میں لگا رہے تھے تاکہ صفیں درست کر لو. تو ایک صحابی کے جب لگایا تو ان صحابی نے کہا کہ حضور مجھے تکلیف پہنچی، آپ نے یہ نیزہ لگایا، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بدلہ چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لو. تو حضور نے دیکھا کہ دیکھو کیا بدر کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ ان صحابی کے جسم پر قمیض بھی نہیں تھی، ننگے تھے، یعنی صرف سطر چھپا ہوا تھا، باقی جسم پر کچھ نہیں تھا. آیت کس سے تھے؟ اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو جب وہ صحابی سے حضور نے فرمایا بدلہ لے لو، برچھا ان کے ہاتھ میں دیا، تو حضور نے اپنی چادر ہٹا دی، وہ دوڑے اور لپکے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا حضور میری کیا اوقات ہے، میں آپ سے بدلہ لوں، مجھے امید ہے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شہید ہونے سے پہلے آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دے دوں. اور اس کے بعد میں پھر حضور نے سب بنوائی، سب درست کروائی، اور سب درست کروانے کے بعد میں پھر آپ اپنے عریش کے اندر تشریف لائے. اور اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے، آپ احرام جیسی چادر اوڑے ہوئے تھے اور اتنی لمبی دعا کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تو آپ کی یہ چادر آپ کے کندھوں سے گر جایا کرتی تھی. ابو بکر صدیق اٹھا کر کندھوں پہ ڈالا کرتے تھے. گھنٹوں ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے کہ اللہ آپ کا نبی بھی آ گیا، یہ ہمارے شاگرد بھی آ گئے اور یہ مقدس جماعت بھی آ گئی، اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے، آج اللہ اپنا وعدہ پورا فرما دے. یہ دعائیں حضور کر رہے. جب اس کیفیت میں گھنٹوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں کرتے ہوئے ابو بکر صدیق نے دیکھا تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور گئے. اور حضور تو بلک رہے تھے، جیسے ایک بچہ روتا ہے ایسے حضور ہاتھ اٹھا کر رو رہے تھے. ابو بکر صدیق گئے، حضور کو تھاما اور تھامنے کے بعد میں فرمایا حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. آپ کا رونا اور آپ کا گڑگڑانا اور آپ کا یہ دعائیں کرنا ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول اب بس کیجئے، اب بس کیجئے. حضور علماء نے لکھا ہے کہ مقابلہ سامنے تھا تو حضور علیہ السلام پر ایک غم کی کیفیت طاری تھی، اس لیے وہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ رہے تھے. اور ابو بکر صدیق نے حضور کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے تو ابو بکر صدیق پر امید کی کیفیت طاری تھی کہ اللہ اپنے محبوب کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور اللہ اپنے محبوب کو فتح یاب فرمائے گا. اس لیے اس موقع پر ابو بکر صدیق نے فرمایا حسبک یا رسول اللہ، بس کافی ہے اللہ کے رسول آپ کا یہ دعا کرنا. اس لیے میرے دوستو ہم دیکھیں بدر کے اس واقعے سے ہر موقع پر حضور کوئی بھی کام جب کرتے تھے نیا تو اس کے بعد فوراً دعا کرتے تھے کہ اب مقابلہ ہونے والا ہے. میرے دوستو جہاں ہم بہت چیزوں سے دور ہوئے، جہاں ہمارے اندر اعمال کی کوتاہی ہوئی، جہاں ہمارے اندر اخلاق کی گراوٹ آئی اور جہاں ہمارے اندر معاملات کی خرابی آئی، وہاں ہمارے اندر ایک خرابی اور آئی کہ ہم نے دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا، ہم نے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. مولانا محمود مدنی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں گیا باہر تو آسکوٹ کے ایک ٹیچر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے جہاں بہت کچھ چھوڑا ہے لیکن سب سے اہم چیز جو دعا تھی اس دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے. ہم دیکھیں کتنی نماز ختم ہوتی ہے دعا مانگنے کی، ہم کو بھی فرصت نہیں ہے، آپ کو بھی فرصت نہیں، اللہ ماشاءاللہ. تو طے کرے کہ انشاءاللہ حضور کی سیرت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے. باقی انشاءاللہ وقت ہو گیا اگلے ہفتے اس کے آگے سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.